شیر و شکر تھے صحابہ. جس طرح آج ہم ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں، نہیں فلاں نے یہ زیادتی کر دی، یہ ظلم کر دیا، یہ حصہ لے لیا، فلاں کر دیا، یہ غلط ہے. بات وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان فرمائی. اور صحابہ اور اہل بیت اطہار، شیر اور شکر، چینی اور دودھ، یہ دو چیزیں مکس ہو جائیں کبھی جدا نہیں ہوتی. کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہیں ہوتی. شیر و شکر کی طرح صحابہ اکرام اور اہل بیت آپس میں والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے. وہی محبت، اور یاد رکھو اتنی محبت کہ آج تک آپ نے بھی کتابیں پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا ہوگا، تفاسیر پڑھتے ہیں، ترجمے سنتے پڑھتے ہیں، کسی کتاب کے اندر کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو کہ جس کے اندر اہل بیت اطہار نے اپنے منہ سے بیان فرمایا ہو کہ یہ حضور نے ہماری تعریف فرمائی. کوئی ایک حدیث چیلنج ہے، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں کہ جو عظمت و شان اہل بیت اطہار میں ہو اور اہل بیت کے کسی فرد نے اس کو روایت کیا ہو. جتنی حدیثیں روایت ہیں اللہ کے محبوب کے فرمان ہیں، وہ کسی نہ کسی صحابی کی روایت ہے. پتہ یہ چلتا ہے صحابہ کی اہل بیت کی دشمنی ہوتی، آپس میں محبت نہ ہوتی تو اس طرح کے موضوع، اس طرح کی عنوان اور اس طرح کی غرض و غایت والی حدیثیں کبھی ہم تک نہ پہنچتی. وہاں دشمنی کا اظہار ہوتا، لیکن وہ من و عن احادیث ہمارے پاس آئی. پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ نے اہل بیت اطہار کی شان، عظمت، مقام سنا، اسی طرح لفظ با لفظ آگے پہنچاتے رہے کہ ان نفوس قدسیہ کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے. ہمارے آقا نے ان کی عظمت اور شان یہ بیان فرمائی. وہ صرف آقا نے عظمت اور شان نہیں، یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی اذیت کو خود خدا بھی برداشت نہیں فرماتا. دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی. صرف مثال دیتا ہوں، کئی بار آپ نے حدیث سنی. تختیاں لکھ کر خوش خطی کو چیک کروانے کے لیے اپنی والدہ کے پاس گئے کہ اماں جان یہ دیکھیں کس نے اچھا لکھا ہے. والدہ نے دیکھا، امام حسن کو دیکھتی ہے، اس کی اچھی کہہ دی تو امام حسین کی دل آزاری ہوگی. ان کے خط کو اچھا کہہ دیا تو امام حسن کی دل آزاری ہوگی. فیصلہ کیسے کروں؟ آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ اپنے ابا جان کے پاس لے جاؤ، وہاں سے فیصلہ کرواؤ. جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچے، ایک نگاہ تختی پر ہے، دوسری نگاہ دونوں شہزادوں کے چہروں پر ہے. کس کے خط کو اچھا کہوں، کس کو کہوں کہ تیرا اچھا نہیں؟ اتنی دل آزاری نہ خاتون جنت کو برداشت ہے، نہ مولا کائنات کو برداشت ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت. اور حقیقت یہ کہ انہیں کیوں نہیں برداشت؟ اس واسطے کہ خود خدا کو یہ برداشت نہیں. جب تختیاں لے کر مولا کائنات کے پاس پہنچے تو یہی فیصلہ کیا کس کو اچھا کہوں. ایک کو کہوں گا دوسرے کی دل آزاری ہوگی، دوسرا پریشان ہوگا، پریشانی گوارا نہیں. کہا کہ اپنے نانا جان کے پاس تختیاں لے جاؤ. کیسے نفوس قدسیاں، کیسی عظمتیں ہیں. ہمیں ان سے کس طرح محبت کرنی چاہیے؟ محبت نہیں، ہمیں مچھلی اور پانی کی مودت کرنی چاہیے. اسی میں ہماری خیر، اسی میں دنیا کی بقا. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جب تک آسمان پر ستارے باقی رہیں گے، آسمان والے باقی رہیں گے. جب ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان والے فنا ہو جائیں گے. اور سنو میرے صحابہ، جب تک میری اہل بیت زمین پر رہے گی، ساری امت محفوظ رہے گی، ساری امت کی بقا ہوگی. اور جب اہل بیت اطہار زمین سے ختم ہو جائیں گے، زمین والے بھی فنا ہو جائیں گے. ان کی وجہ سے تو بقائے کائنات ہے. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گئے، آپ نے فرمایا کہ اپنی اماں جان سے فیصلہ کرواؤ، اپنے والد گرامی سے فیصلہ فرماؤ، کروا لاؤ. عرض کی آقا اماں جان کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمیں ابا جان کی طرف بھیجا. جب ابا جان کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا. اب فیصلہ آپ فرمائیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت اٹھتی ہے تو امام حسن کے چہرے پر پڑتی، ادھر تختی پہ پڑتی ہے، ادھر مڑے تو امام حسین کے چہرے پر، ادھر ان کی تختی پر۔ آپ بھی غور و فکر کرتے ہیں کس کے خط کو میں اچھا کہوں اور کس کے خط کو میں کم کہوں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو جنت میں بھیجا، وہاں سے سیب توڑ کر بارگاہ رسالت میں پہنچو اور آپ کے ہاتھ میں دے دو اور ساتھ میرا سلام بھی پیش کرو اور یہ حکم پہنچاؤ کہ آپ سیب کو اچھالیں، دونوں شہزادوں سے کہیں جس کی تختی پر یہ سیب فضا سے گرے گا اسی کا خط اچھا ہوگا۔ پر اللہ کو منظور کیا تھا، حضور نے سیب کو اچھالا، جبریل امین کو حکم ملا، جا جبریل سیب کے گرنے سے پہلے پہلے اس کے 2 ٹکڑے کر، ایک حسن کی تختی پہ رکھ دے، دوسرا حسین کی تختی پہ رکھ دے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے، میری امت کو پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کیا ہے۔ جس رسول اعظم کو اپنے خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار سے اتنی محبت ہے، جس نے خنجر چلایا ہوگا، جس نے جسم زخمی کیا ہوگا، جس نے بازو کو قلم کیا ہوگا، جس نے دندان مبارک کو شہید کیا ہوگا، جس نے تیروں سے جسم کو چھلنی کیا ہوگا، وہ جہنم کا کتنا بڑا خنزیر بن کر کس طبقے میں جائے گا؟ اس کے لیے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ بے ادب ہے اہل بیت اطہار کا، میرے اندر اس کی جگہ نہیں، لیکن خنزیر بن کر جائے گا اور جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا، اس واسطے کہ اہل بیت اطہار کا گستاخ اور بے ادب۔ اگر اہل بیت اطہار کے گستاخ کا یہ ٹھکانہ ہے تو جو ان کے نانا کا گستاخ ہے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہو؟ جو ان کے بابا کا گستاخ ہے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو خاتون جنت کا دشمن ہو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔